چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ندیم افضل چند کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو لیے چلتے براہ راست. آئے تھے میرے گھر تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آج بھی بھٹو والا ہوں, میں کل بھی بھٹو والا ہوں, یہاں ریکارڈ. تو میں اس حوالے سے میں پھر سمجھتا ہوں میں اپنے گھر آیا ہوں, مجھے انتہائی خوشی ہے. یہ سب لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مجھے کتنی خوشی ہے, اور میرے حلقے کے لوگ بھی, اور میری ایگریکلچر کلاس, زمیندارہ کلاس جو اس وقت پس رہی ہے, جو ان کے مجھے میسج آئے ہیں, کیونکہ میں نے ہمیشہ کاشتکار کا مقدمہ لڑا ہے, ورکر کا مقدمہ لڑا ہے, پیپلز پارٹی کا ورکر ہو اس کا بھی مقدمہ لڑا ہے. ہمارے ورکر ہمارے ساسا ہوتے ہیں. تو میں پی ٹی آئی میں بھی گیا تھا تو میں پرانے ورکروں کی بات کرتا تھا. مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کی فیملیز تھے جو پی ٹی آئی میں 18 سال سے گئے ہوئے تھے, ارشد داد کا میں نام لوں گا, نوید وڑیچ کا نام لوں گا, نور کلیار کا نام لوں گا, لاہور سے علی امتیاز ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو پرانی پیپلز پارٹی کی فیملیاں تھیں, لیکن وہ گئے, لیکن میں نے ان کا حال بھی دیکھا. تو میں آپ مطمئن ہوں, شکر الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قیادت کا, اپنے بھائیوں کا, چیئرمین صاحب کا, زرداری صاحب کا, ان کی ساری ٹیم کا, کہ انہوں نے عزت دی. اور انشاءاللہ تعالی یہ دستہ, اور اللہ کے حکم سے گھر گھر سے بھٹو نکلے گا, اور جیے بھٹو ضرور ہوگا. السلام علیکم. سب سے پہلے ہم اپنا بھائی کو, چند صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آنے کا خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک خوشخبری ہے. ہم ہر کارکن, ہر سیاسی کارکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے, ماضی میں بھی کام کیا ہے, ہم ان کا رول اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور میں جگہ جگہ جا کے یہ کہہ بھی رہا ہوں عوام سے کہ جس وقت, چاہے وہ قائد عوام کا وقت ہو یا شہید بی بی کے وقت ہو, جب بھی کسی دور میں اس پورا ملک میں کہیں کوئی بندہ ہو جس نے کسی دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگایا ہوا ہو یا پارٹی کا پرچم لہرایا ہوا ہو, میں ان سب کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ آئیں, آپ اس پارٹی کا حصہ بنیں. یہ میرا پارٹی ہے تو یہ آپ کا بھی پارٹی ہے, اور ہم نے مل کے اس پارٹی کے لیے جدوجہد کرنا ہے, اس مشن, اس نظریہ کے لیے جدوجہد کرنا ہے جو قائد عوام نے ہمیں دیا تھا, اس منشور کے لیے جدوجہد کرنا ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں دی تھی. ہم اس وقت ایک احتجاج میں, ایک جدوجہد میں عوام کے سامنے ہیں. 7-8 دن سے ہم سڑک پہ احتجاج کر رہے ہیں, اپنے عوامی مارچ کا قافلہ چل رہا ہے, اور ہم اس وقت چند صاحب کا ہمارا قافلہ کا حصہ بننا اس بات کی تائید کرتا ہے, ثبوت دیتا ہے کہ پاکستان کے عوام اس موجودہ جو صورتحال ہے, جو معاشی بحران ہے, جو خان صاحب نے خاص طور پہ کسانوں کا ذکر کیا تھا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا سوچ, نئی طریقہ کار, نئی جوش, نئی جذبہ, نئی ولولہ, نئی محنت کی ضرورت ہے. اور اس وقت جہاں سارے پارٹیز مل کے صرف اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کروا دیں, تاکہ جب صاف و شفاف الیکشنز ہو تو ایک عوامی حکومت بنائے جو وہ مسائل کا حل کر سکے. ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم اپنا محنت جاری رکھیں, ہم جمہوریت کا بحالی کا جدوجہد, انسانی حقوق کا بحالی کا جدوجہد اور عوام کے معاشی حقوق کا بحالی کا جدوجہد کا جو محنت ہے وہ ہم جاری رکھیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. اس عمران خان کہتے ہیں میرے پاس نمبر چینج ہوئی ہے, اپوزیشن اپنا وقت ضائع کر رہی ہے, بلاول جو لانگ مارچ نکال رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خان صاحب کا ویسے 3 سال سے ہم بیانات سن رہے ہیں. خان صاحب عادی ہیں کہ وہ یو ٹرن لیتا ہے, جہاں تک ہم ہیں ہم تو یو ٹرن نہیں لیتے,
اور ہم بڑی کنسسٹنٹ اپنا رائے میں اپنا موقف میں رہے ہیں. خان صاحب کا کام ہے اس وقت وہ اس ملک کا وزیر اعظم کے عہدہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اس ملک کا حکمرانی کرنا ہے. میں اپوزیشن میں ہوں, میرا کام ہے اپوزیشن کرنا, اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن جماعتوں اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے, ہمارا اپوزیشن کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے, اتنا پریشر میں ہے کہ شاید ماضی میں اتنا پریشر نہیں رہا ہے. ان کے سامنے سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ عدم اعتماد ہے. ہم نے پہلے بھی ان کو سینٹ میں نیشنل اسمبلی میں شکست دلوایا تھا اور ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ان کو شکست دلوائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 دن پہلے ڈنر میں کہا تھا کہ آپ کے پاس 2 دن ہے, آپ استعفا دیں اور گھر چلے جائیں. 3 دن ہے, چلے 3 دن 5 کیے تھے 3 ہے, تو اب تو یہ بتائیں اسلام آباد پہنچ گئے. اور یہ سب سے پہلے ایک تو ہم اس بات پہ فوکس کریں شروع سے کہ چند صاحب ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں, ہمارا بھائی گھر واپس آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اب ہم محنت کر کے جدوجہد کر کے اس ملک کے لیے جدوجہد لڑیں گے, اس ملک کے عوام کے لیے جدوجہد کریں گے, اس ملک کے عام آدمی کے لیے, اس ملک کے پسماندہ علاقے کے لیے ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اس محنت میں کامیاب ہوں گے. لانگ مارچ بھی ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. ہم بالکل ڈیڈ لائن دے رہے ہیں خان صاحب کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے. اگر اس پہ عوام لاہور میں بلاول بھٹو اور افضل ندیم چند اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, اور ندیم چند نے کہا کہ پہلے بھی بھٹو والا تھا اور اب بھی بھٹو والا ہوں. بلاول بھٹو نے کہا کہ ندیم چند کو واپسی پر خوش آمدید کہتا ہوں. اپوزیشن کا بھی تیاری جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا ہے, اگر وہ اسمبلی نہیں توڑتا ہے, تو ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لے کر آئیں گے. یہ جمہوری جنگ کو پارلیمان میں لے کے جائیں گے, اس غیر جمہوری شخص کے خلاف جمہوری ہتھیار اپنائیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب بھی ہوں گے. سب سے مشکل کام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو موبلائز کرنا, وہ آپ نے گین کر لیا, وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بہت سی پارٹیاں ڈر رہی تھی باہر نکلنے کے لیے, یہ آپ نے نعرہ حق بلند کیا ہے. کتنا مشکل فیصلہ تھا جو آپ نے اٹھایا. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے جیالے اس ملک کے سب سے ٹرینڈ سیاسی کارکن ہیں. وہ قائد عوام سے دور سے لے کے آج تک یہ کام کر رہے ہیں, اور بڑا دیر کا مطالبہ تھا, خواہش تھا کہ ہم باہر نکلیں. یہ اس کی خود خوش قسمتی تھا کہ کووڈ کی جو پینڈیمک آیا, اور اس کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ سب کچھ شروع ہوا, اور ہم یہ محنت پہلے نہیں شروع کر سکے. ہمارا پیپلز پارٹی کا موقف پہلا دن سے یہی رہا ہے کہ ہمیں دونوں فرنٹس پہ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری ندیم چند کے گھر پر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور بلاول بھٹو نے کہا کہ ندیم چند کو واپسی پر خوش آمدید کہتا ہوں, سب کو مل کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں, مل کر پارٹی منشور کی جدوجہد کریں گے. یہ ہے کہ یہ ایک آرگینک میجورٹی نہیں, آرگینک میجورٹی سلیکٹ کیا گیا ہے, اور جو عدم اعتماد ہے وہ اوبیسلی ایک طریقہ ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کا, اور اس کا مقصد ہوتا ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کا. مگر ایک احتجاجن بھی ایک ایسے حکومت کے خلاف احتجاجن, ایک عدم اعتماد ایک ایسا ٹول ہے جو حکومت کی پورا حکومت کو ہلا دیتا ہے, ان سے ایکسرسائز کروا دیتا ہے, ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ممبر سے رابطہ کریں, وہ اپنے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کریں. ان کو جس زور اور جو پریشر میں وہ ان قدم سے آتے ہیں,
وہ باقی شاید اقدامات سے اس پریشر میں نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں مشکل فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا, مگر شکر الحمدللہ کہ پارٹی کی CC نے یہ فیصلہ لیا. ہم کمٹ ہوئے اور کراچی سے لے کے یہاں لاہور تک پہنچے ہیں. جو کارکن, جو جیالیں, جو ساتھی ہمارے ساتھ اس سفر میں آ رہے ہیں, میں ان کا ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس وزیر اعظم کا بندوبست نہیں کریں. یار میں اس کا سوال لے رہا ہوں اگر سے پہلے محترمہ کی آپ کی تحریک عدم اعتماد لائی گئی, لیکن اس کے بعد ناکامی سے دوچار ہوئی. پاکستان کا جو جمہوری اسٹائل ہے وہاں پر عدم اعتماد کی کامیابی کا جو تناسب ہے وہ ناکامی کا 99% ہے. آپ اس عدم اعتماد سے کتنے پرامید ہیں نمبرز کے ساتھ کہ آپ اسلام آباد پہنچتے ہی کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ جہاں تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لے کر آیا گیا تھا, اس کا اور اس عدم اعتماد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ایک غیر جمہوری عدم اعتماد تھا اور ہمارا ایک پورا کا پورا جمہوری بنیادوں پہ مبتنی عدم اعتماد ہے. جہاں تک کامیابی کی بات ہے, بالکل یہ مشکل ٹاسک ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے, لیکن ہم نے محنت کرنا ہے, ہم نے کوشش کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ورتھ دا رسک, کہ وی ہیو ٹو چیلنج دس گورنمنٹ. It has brought this country economically to its knees. It has disgraced us abroad. It has ridiculed us as far as foreign policy is concerned. It has polarized this nation to the extent کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اس ایکسٹریم سٹیپ کو اپنانا پڑ رہا ہے. میں کوئی آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے, لیکن اگر آپ کو 100% گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا. ہر جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ میں جتنا میں انسان کے بس کی بات ہے میں اتنا محنت کر رہا ہوں, اتنا کوشش کر رہا ہوں. کامیاب ہو تو زبردست, نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے, اس کے پیچھے لگے رہیں گے جب تک ہمیں ساتھ تو جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے, پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ماضی کا کردار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا ہے. اس نیوٹرلٹی کا امتحان چند دنوں بعد اب آنے والا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے ہم سب کو نظر آئے گا, آپ کو نظر آئے گا, ہمیں نظر آئے گا کہ کون نیوٹرل ہے. دونوں سوال لے لیتے ہیں. آپ کا سوال ہو گیا, آپ کا نون کا تاثر یہ ہے, نون کا تاثر یہ دیتی ہے کہ اگلے سلیکٹر کے لیے بلاول نے کھل کے کر رکھی ہے, اور اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پہ آپ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اکٹھا لے لیں, ان کا بھی لے لیں. ندیم صاحب یہ بتا دیں, اتنے سوال نہیں آتا سر, یہ بھی لے لیں, 2 کٹھے لے لیں. ایک منٹ پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف سوری جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف لے کے آئیں گے یا پہلے وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے, کیونکہ ریفرنس کا بھی خطرہ منڈلاتا ہے. اگر جہاں تک آپ کا نون لیگ کے حوالے سے سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ نون لیگ کا موقف ہے, نہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, اور کوئی بھی جہاں تک میرے خیال میں اس وقت کوئی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, اور آپ ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش نہ کریں. ہم ایک بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں. اس وقت میں اپنے ذات کے لیے نہیں نکلا ہوں, نہ میرا اپنا جماعت کے لیے نکلا ہوں. قوم کے مفاد کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے کے لیے نکلے ہیں, اور کوئی سنجیدہ شخص کسی اور جماعت پہ آپ یہ سلیکٹڈ والا الزام لگا سکتے ہیں, تانا لگا سکتے ہیں. ان کا ماضی, ان کا تاریخ گواہ ہے. صرف ایک جماعت ہے جس پہ آپ یہ تانا نہیں ڈال سکتے ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, یہ اسٹریٹجی کی بات ہے,
जो भी जॉइंट अपोजिशन फैसला करेगा हम कबूल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द मौलाना साहब, सदर जरदारी साहब, शहबाज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और इन चीज़ों को वो फाइनलाइज करेंगे। मेरे ख्याल में हमें दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक सवाल तो कराची वाले दोस्त से ले लें, इनसे ले लें, फिर आप भी ले लें साहब। निकले आपने कहा डी चौक में जलसा होगा, लेकिन आपकी तकारीर से ये लग रहा है क्योंकि कराची से कंटिन्यू में आपके साथ हूँ, तो ये अंदाजा हो रहा है कि आप डी चौक पे धरना लगाने जा रहे हैं। तकारीर से ये अंदाजा हो रहा है। दूसरा ये कि पूरी कौम इंतजार कर रही है इसको अदम एतमाद की तारीख अपोजिशन कब देगी। मेरा सवाल भी ले लें कि हुकूमत के इत्तेहादियों के बगैर क्या आप इस पोजीशन में हैं कि अदम एतमाद को कामयाब कर। जहाँ तक आपका सवाल है, हमारा इस मार्च का मकसद ना सिर्फ हमारा इस्लामाबाद का डेस्टिनेशन है, मगर ये जो पूरा रूट हमने अपनाया है और जो इतना बड़ा लंबा सफर किया है, ये शायद एक जगह में धरना नहीं है, मगर जो 27 से लेके आज तक और आज तारीख तक अभी तक जो हमारा प्रोग्राम है वो भी बहुत ही तवील रहा है और बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस रहा है। जहाँ तक धरना की बात है, जहाँ तक डी चौक का या हमारे इस्लामाबाद की लोकेशन की बात है, ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपको जल्द मिलेगा। हमारा इरादा है कि हम जमहूरी तरीक़ेकार अपनाया जाए, हमारा सामने कोई रुकावट ना डाला जाए, हुकूमत कोई गैर जमहूरी कदम ना उठाए अदम एतमाद को सैबोटाज करने के लिए, इस जमहूरी प्रोसेस से टैंपर करने के लिए। और अगर ऐसे कुछ चीज़ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हम इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला जल्द पहुंचेंगे। सिर्फ 2 दिन रहते हैं और 2 दिन बाद आपके सारे सवालात के जवाब सामने आएंगे। हाँ, हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हुकूमती इत्तेहादियों का रोल बहुत ही अहम है। जितने भी आपके नंबर्स या तादाद में आप कॉन्फिडेंट हो, जो लोग हुकूमत की तरफ से, हमसे, दूसरे जमातों से, नून लीग से, BJUI से भी, पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। ऑब्वियसली नून लीग का उम्मीदवार होगा वजीर आजम से, उनसे ज्यादा लोग शायद राब्ता में होंगे। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है और इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी आप कामयाब हो सकते हैं। मगर अगर आपके पास हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं मौजूद, तो आपके चांसेस ऑफ कामयाबी बहुत ही ज्यादा है, नियर टू सर्टेन है। तो आप किसी भी इलेक्शन में, आप किसी सियासी बंदा से पूछे, आपके इलेक्शन में 2-3 दिन रहते हो, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इस साइड से वोट लूंगा मगर आप सबसे मैं वोट नहीं लूंगा। आप हर किसी का वोट का आखिरी वक्त तक कोशिश करते हो और यही मौके होना चाहिए सबका, और उम्मीद है सब इसी पे काम करेंगे। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई 2 नोटिफिकेशन जेब में लिए फिर रहे हैं, पहले बताइए वो नोटिफिकेशन कौन से हैं। और दूसरा सर, ये जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं, ये खास तरह के जब माहौल बनते हैं एक्सटेंशन के, कभी हरकत में क्यों कराती है सर? तो ऐसे कैसे कौन सा खास माहौल बना हुआ है इस वक्त, या जब हमने ऐलान इस मार्च का किया था? मैं समझता हूँ ये बड़ा ज्यादती है कि सियासी इवेंट्स को, 100% सियासी जमहूरी इवेंट्स को इन चीजों से जोड़ा जाता है, मगर मैं समझता हूँ ये आपका कसूर नहीं है। इसलिए ये नोटिफिकेशन का जो खबरें लीक हुए हैं, ये जानबूझ के वजीर आजम और उनकी टीम करवा रहे हैं। वो इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको इस कोशिश में इंशाल्लाह ताला वो नाकाम रहेंगे। हम 100% एक जमहूरी जिदोजहद में निकले हैं। हमारा मुतालबा है कि सब न्यूट्रल रहें, इम्पार्शियलिटी हो, जमहूरियत का बहाली हो और किसी एक शख्स के लिए कोई इदारा मुतनाज़ा ना हो। मेरे ख्याल है मैं लिस्ट देता हूँ अभी टीवी पे, साहब चांस मिले कि उनको पकड़े, मिसिंग पर्सन बना दे। पंजाब में दाखिल होते ही आपका जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये तसलसल इस्लामाबाद तक बरकरार रहेगा? नदीम अफजल चंद साहब
ने शमूलियत इख्तियार की, और कौन कौन ऐसे जो अहम रहनुमा हैं जो दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे? हम तो दावत दे रहे हैं सबको, हम हर कारकुन हम हर कारकुन को दावत दे रहे हैं कि अगर किसी भी वक्त आपका घर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहरा है, किसी भी दौर में आपने जियो भुट्टो का नारा लगाया है, अब वक्त आ गया है आप अपना जमात में वापस आए। हम निकले हैं उस मिशन को मुकम्मल करने के लिए और सब के लिए ये दावत है। हम शुक्रगुजार हूँ कि चंद साहब ने वापस आया है। हम नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त लाहौर के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सबको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत देता हूं और हम मिलकर पार्टी मंशूर की जद्दोजहद करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि इमरान खान को यू टर्न लेने की आदत है और हुकूमत के सामने बड़ा इम्तिहान अदम एतमाद का है।